کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کیا امید رکھی ہوئی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال کی کیا کارکردگی رہی آپ نے سن لیا بریک سے پہلے، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ریورس کر پائیں گے؟ ایک جو تقسیم سپریم کورٹ ہے اس کو یکجا کر پائیں گے؟ اور دوسرا رول آف لا اور تسلسل عدالتی فیصلوں کے اندر کیا اس کو برقرار رکھ پائیں گے؟ رشید رضوی صاحب آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ امیدیں تو بہت ان سے وابستہ ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو، ماضی میں کی جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں اور نیگلیکٹس جو ہوئے ہیں، چیزیں اگنور ہوئی ہیں سپریم کورٹ سے، جو ایرر ہوئے ہیں، irregularity ہوئے ہیں، اسے اوور کم کریں گے، لیکن پیریڈ ان کے پاس بہت کم ہے۔ وہ جتنی دیر میں سنبھلیں گے، بیٹھیں گے، اس میں ان کا ٹینیور پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو امید تو ہے کہ اللہ کرے، دعا بھی یہی ہے، اللہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ کو یونائٹ کر سکیں، فل کورٹ میٹنگ بلائیں، اس میں جو چینجز چاہتے ہیں رولز میں وہ کریں، جو انہوں نے اپنی ججمنٹ میں اشارے کیے تھے اس کو۔ مگر رشید رضوی صاحب، آپ بریک کے دوران بھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اس بار جو ہے وہ وکلا برادری ڈیوائیڈڈ کھڑی ہے۔ ایک وقت تھا جب وکلا برادری اکٹھی تھی اور اس سے جو ہے جوڈیشری ایک سٹرینتھ لیتی تھی کہ جی ہمارے پیچھے وکلا برادری کھڑی ہوئی ہے، ہم جو یہاں پہ ایک غیر سیاسی ایٹماسفیئر ہو گیا یا نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو جو ہے ہم ان کو فیس کر سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وکلا برادری ناراض ہو جائے گی، ہم کیسے اس قسم کے فیصلے کر لیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وکلا برادری ویک ہوئی تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں پر ہوا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک وجہ ہے سپریم کورٹ کے کمزور ہونے کی، کہ بار ڈیوائیڈڈ تھی، ورنہ یہ شیر اسی وقت ہوتے ہیں جب بار یونائٹڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ بار کو یونائٹ کرے، اور ہر ایک نے ایک دھڑا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ دو ڈھائی سال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین نے، میرے قائدین نے بھی جو ہے وہ جی بار کے لیے اگر یونٹی پیدا ہو جاتی تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادتیاں ہوئی ہیں جو وہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اتنے قانون کے رول آف لا کے دھجیاں اڑتی۔ ٹھیک ہے جی ساقی صاحب، آپ کی جانب جس طرح کہ رشید رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وکلا برادری ڈیوائیڈڈ نہ ہوتی تو جو ججمنٹس آئی ہیں ایسی ججمنٹس نہ ہوتی، مگر مور امپورٹنٹلی آپ کی کیا امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے؟ دیکھیں، چونکہ دنیا امید پہ ہی قائم ہے، لہٰذا ہم اچھی امید رکھتے ہیں قاضی صاحب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفیشنسی اور ڈلیوری کا ڈفرینس نظر آئے گا۔ اگرچہ وقت ان کے پاس کم ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی پرفارمنس اور کام کرنے کی کیپیسٹی ہے ان کی، اور جو ہمارے ایشوز بہت عرصے سے لنگر آن ہو رہے ہیں، ریزالو نہیں ہوئے، سپریم کورٹ رولز کے اندر امینڈمنٹس ہیں، جوڈیشل کمیشن کے رولز کی امینڈمنٹس کے مطالبات ہیں ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے، اور دیگر ایسے اسٹرکچرل ایشوز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں قاضی صاحب ان اسٹرکچرل ایشوز پہ توجہ دیں گے اور کچھ اس سسٹم کو جو کولیپس کر چکا ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ تو اب یہ ہے کہ 2012 کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، پٹیشنز فائل ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کے کیسز نہیں لگ رہے، صرف جو اس ملک کا حکمران طبقہ ہے ان کے کیسز سنے جاتے ہیں، سیاسی کیسز جو ہے وہ جلدی جلدی نپٹا لیتے ہیں، اس کے لیے تو رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی مظلوم بے سہارا انسان کے لیے رات کو اگر عدالت کھلی ہے تو پھر تو ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے، لیکن اگر حکمران طبقات کی آپسی تضادات کے ریزولوشن کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں اور دن کو عوام الناس کے لیے دن کو بھی عدالتیں بند ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے پھر یہ اس نظام انصاف پر پہلے ہی کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ جو سارے کرائسس ہیں، یہ جو ساری کنفیوژن ہے اور یہ ساری پارٹیزن ججمنٹس کا جو تاثر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام انصاف پر عوام کو، مخلوق خدا کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یہ کمپرومائز ججمنٹس آتی ہیں، ایک دھڑے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ججمنٹ آتی ہے، دوسرے دھڑے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مگر ساقی صاحب تو یہ تاثر بڑا واضح ہے. جی مگر سوال یہ ہے کہ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کم وقت ہے، جس طرح کہ رشید رضوی صاحب بھی بتا رہے ہیں، اور ہم خود یہ مان چکے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے جہاں پہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس حکومت کے اوپر. تو اس سچویشن کے اندر کس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی تو پاکستان کے اندر ہی ہے، کوئی باہر کی سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ کیسے جو ہے اپنے مسلز فلیکس کرے گی؟ زر بادشاہ صاحب اسپیسیفکلی آپ کو کیا امید ہے، خاص طور پہ اپنی پروونس کے حوالے سے؟ آپ کے بھی کچھ کیسز، آپ کے پروونس کے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، کافی دیر سے اسٹے کے اوپر ہیں، اس حوالے سے کیا امید ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگ یہاں پر جس کے کیسز ادھر سپریم کورٹ میں اپیل میں پڑے ہیں، لوگ یہاں پر عمر قید گزار کے گھروں پہ آ چکے ہیں. لیکن جس طرح کچھ کیسز سیاسی طور پر ادھر سٹے مل گئے ہیں، جس طرح BRT منصوبہ ہے، اسی طرح ملم جبہ سکینڈل ہے، اسی طرح دوسرے بھی ہے، تو پھر NFC ایوارڈ ہے وہ نہیں ہو رہا. ابھی میں جو بتاؤں تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ہوم ورک کر لیا ہے اس پہ، کیونکہ وہ جو وکلانہ نمائندوں سے میٹنگز وغیرہ میں ملے ہوئے تھے تو انہوں نے سجیشن پہلے سے ہی سیکھ کر دی ہے. تو میرے خیال میں جو ایرا ابھی گزر رہا ہے وہ اسی ایرے میں کافی کام اس نے کر دیا ہے. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 15-20 دن جو پہلے ہیں، جب وہ حلف لیں گے اس کے بعد 15-20 دنوں میں وہ اس کو ایک اس طرح لے آئیں گے کہ سارے جو یہ ڈسپیوٹڈ جس طرح رولز ہے جوڈیشل کمیشن کے، جو جس طرح تقرریاں ہیں ججز کے حوالے سے، جی تو وہ سارے اس پہ انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہے. تو اگر ان کو غیر ضروری مقدمات میں، کیونکہ ابھی جو چیلنجز ان کے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح الیکشن ہے تو اس میں بھی الیکشن کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے کورٹ میں آئیں گے نا جی، وہ آئیں گے. تو اسی طرح اگر اسی معاملات میں ان کے وقت کو ضائع کیا گیا تو میرے خیال میں اس کو جو مین اس کے ایمز ہے وہ رہ جائیں گے، ورنہ انہوں نے کافی میرے خیال میں کر دیا. پھر ان کو وہ کوئی نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں، جس طرح پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ بس میں ہی ہوں، دوسرا کوئی کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اپنے ساتھ جو ساتھی ججز ہے ان کو لے کر جائیں گے اور ایک بہتر سپریم کورٹ وجود میں آئے گی. تو تقسیم والی جو سپریم کورٹ ہے شاید اس کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا، جس طرح کے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منصب سنبھالیں گے